بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردہ کے متعلق۔ ہم بات کریں گے حجاب، برقع پہننا، پردہ کرنا، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بعض لوگ، ہماری مائیں بہنیں بھی اور بعض مرد حضرات بھی، وہ بڑا افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ افراط و تفریط یا تو مطلب بالکل ہی عورت کو کہتے ہیں کہ پردہ یہ ہے کہ کچھ بھی تیرا نظر نہ آئے، کسی کے سامنے بھی، اور اپنے محرم کے سامنے بھی پردہ کروا کے رکھتے ہیں۔ عجیب افراد ہے۔ اور بعض زیادتی اتنی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ بھی پردے میں نہیں اور بال بھی پردے میں نہیں، اور کچھ زاویہ مقرر نہیں کر پاتے کہ اصل صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم آج 3 درجات بیان کر دیں گے، 3 درجات۔ ان تینوں درجات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے جو بیان کر دیا ہے اس سے بڑی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اس کو سمجھ لیں اور انشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سمجھ آ جائے گا، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ پردہ میں کتنی چیزیں، کتنی گنجائش ہے اور کتنی پابندی ضروری ہے۔ تو 3 درجے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ میں بیان کر رہا ہوں حیا اور پاک دامنی کتاب ہے مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کی، ان کی وضاحت کے ساتھ اس کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ 3 درجات کس طرح ہیں۔ پہلا درجہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اے اللہ کی بندیوں تم اپنے گھروں میں رہو۔ لہٰذا عورت کے لیے پردے کا اعلیٰ صورت یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، گھر سے نہ نکلے، گھر کے کام کاج میں رہے، اور اپنے گھر کو ہی اپنی جنت بنا لے۔ اس میں ایک حدیث پاک بھی یہ بیان فرما دیتے ہیں، اقرب ما تکون من وجہ ربہا وہی فی قعر بیتہا، کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے۔ اب عورت گھر میں رہے، اس پہ تو بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی۔ اب تو یہ اپنی صحت کا خیال رکھے گی۔ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، عورت کا کام کاج ذکر و عبادت سے فارغ اگر ہو جائے تو گھر کے صحن میں کھیل کود سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لڑکیاں آپس میں آنکھ مچولی کھیلیں، رسی پھلانگیں، پینگیں چڑھائیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، ٹریڈ مشین پر دوڑ لگائیں۔ صحن چھوٹا ہو تو پردے والی چھاتی استعمال کر سکتی ہیں، وہاں پر کھیل کود سکتی ہیں تاکہ ورزش بھی ہو جائے اور غیروں کی نظروں سے دور بھی ہو جائیں۔ اکثر عورتیں گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام کر کے تھک جاتی ہیں، مزید ورزش کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، لہذا گھر میں رہتے ہوئے عورت کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس درجے پر عمل کرنے والی عورت ولایت کے درجات کو پا لیتی ہے۔ تو یہ ہو گیا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اگر اس پر، اب ساری خاتون تو اس پر عمل نہیں کر سکتی، تو اب اگلا باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ حجاب بالبرقع، جب بھی گھر سے بامر مجبوری نکلیں گی تو پردہ کر لیں گی، چادر میں خوب لپٹ کر نکلیں گی۔ اللہ کا فرمان ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں کہ آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ اس طرح دیکھنے والے غیر مردوں کو قد و قامت جسامت کا اندازہ ہو بھی جائے تو بھی زیب و زینت چھپی رہنے کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ نہ ہوگا۔ تو فتنہ نہ ہوگا تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ برقع اتنا نقش و نگار والا نہ ہو کہ لوگ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا تھا وہ بھی دیکھے کہ کوئی حور جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا اور آخری درجہ یہ بڑا نازک ہے۔ نازک اس لیے کہا، آگے بیان کر دیتے ہیں۔ پردے کا آخری درجہ یہ ہے کہ عورت بامر مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلے، کچھ چیز خریدنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو چادر یا برقع اس طرح پہنے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں ظاہر ہو جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ظاہر نہ ہو، یہ کھلی رہیں۔ تو اتنی اجازت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنا سنگھار نہ دکھائیں مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو ہی جائے۔
اپنے کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں ان کا چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے اظہار میں گناہ نہیں۔ جیسا کہ عرض کر دیا، ہاتھ پاؤں اور آنکھیں کھلی رہ جائیں تو گناہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہتھیلیاں اور چہرہ ہے، یعنی چہرہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے عورت بامر مجبوری۔ اب یہ وہ شک ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں رائج ہے، اور عورتیں یہی بات کہہ دیتی ہیں کہ شریعت میں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ اگلی بات سنیں، یہ اس وقت ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، اور سارے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرے کے پردہ نہ کرنے کی گنجائش اس صورت میں ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب کیا ہو؟ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اب فتنے کا اندیشہ میں آپ کیسے زاویہ مقرر کریں گے کہ یہاں فتنے کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گھر میں پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا دیور سے بھی عورت کو پردہ ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا الحمل الموت، یہ دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ایمان والا کون ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں سے پردے میں بات فرمایا کرتے تھے کسی وجہ سے اگر کرنی پڑتی تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے ایمان پہ کوئی شک ہے؟ کفر ہو جائے گا اگر ایسی بات کی تو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں پیارے نبی کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، دروازے پہ دستک ہو تو آگے سے ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کے دل میں طمع پیدا ہو، سختی سے بولیں جی کیا بات ہے، کون ہے؟ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو پیارے نبی کے گھر والیاں اور دستک دینے والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اتنے اعلیٰ درجے کے ان کو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے یہ فرما دیا کہ اپنے چہرے کا بھی پردہ کریں۔ ہاں فتنے کا خوف نہ ہو تو گنجائش ہے، اگر فتنے کا خوف ہے، ڈر ہے، تو فقہائے امت کا اجماع ہے کہ عورت کے لیے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا بھی جائز نہیں۔ بس اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر لین دین کی ضرورت میں عورت کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں کھلی ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر اس آیت سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ مردوں کو ان کے اعضاء کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ یہ تو پھر کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی۔ فیشن بھی کرنا چاہیے، اس طرح کا فیشن کرنا کہ جس سے لوگوں کو ہم خود دعوت دیں آ بیل مجھے مار، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔